محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ جامع آداب کا بیان احادیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ فاذا قال لہ یرحمک اللہ فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص چھینک مارے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی یا دوست جو بھی سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اور جب اس کا بھائی یرحمک اللہ کہے تو پھر وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو سنوارے۔ ایک اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام سے مروی روایت میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ نہ کہو۔ ایک اور حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ ایک اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مریض کی عیادت کی وہ ہمیشہ غرفہ جنت میں رہے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غرفہ جنت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا باغ۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو مسلمان بھی صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت اس کی بیمار پرسی کرے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے باغ ہوگا۔ ایک اور حدیث پیش خدمت ہے۔ ان ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ وخفض او عز بها صوتہ، رواہ ابو داود والترمذی وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آتی تو اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ مبارک پر رکھتے اور آواز کو آہستہ کرتے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زناکار ہے جو کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اس کے لیے خوشبو لگا کر خود کو معطر کر کے کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے۔ ایک اور حدیث پیش خدمت ہے۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا عقل كالتدبیر ولا ورد كالکف ولا حسب كحسن الخلق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، حرام سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں، اور عمدہ اخلاق سے اعلیٰ کوئی حسب و نسب نہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کے اکرم اور تعظیم میں اسے لیٹنے اور ٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کرے، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے اور لوگوں کی دوستی آدھی عقل ہے اور اچھی طرح سوال کرنا آدھا علم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔